تو اس ملک کے لوگوں کے لیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، واحد حل صرف الیکشن ہے، اور ہمارا یہی پیپلز پارٹی کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے کہ جلد سے جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات ایک ہی دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے، یا پنجاب اور کے پی میں پہلے اگر ہو جائیں تو پیپلز پارٹی اس پہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ نہیں، ایک ہی دن میں ہونے چاہیے۔ اب تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے نا، اس وقت تو ایک بات ہی دیکھیے، اس وقت موقف جو تھا کچھ لوگوں کا درست نہیں ہے۔ میرا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر اس میں ایک صوبائی حکومت ہے تو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے۔ یہ آئینی طور پہ تو آپ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہمارے ملک کے حالات کی وجہ سے ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کام صحیح نہیں کر سکتی۔ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ والے، مجھے بڑے حیرت ہوئی تھی کہ میں نام لیے بغیر کسی کا بات کروں گا کہ کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی والوں سے بات نہیں کر سکتے، کہ یار بھائی ہم اسرائیل والے نہیں ہیں، اسرائیل سے نہیں ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اس صوبے کے لوگوں، اس ملک کے لوگوں کی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سندھ اور سندھ حکومت میں جب ہم تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، ہم صوبے کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، پی ٹی آئی جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتی ہے، خاص کر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیئر ٹیکر کا رویہ ٹھیک ہے؟ میں دیکھیے کسی رویے پہ نہیں کروں گا خامخواہ، میں تو چاہ رہا ہوں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں 2 سے 3 مہینے کے لیے، یہ جب ذرا لمبی ہو جائے نا تو اس کے لیے مسئلہ ان گورنمنٹس کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو شکایت کسی سے نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مینڈیٹ جو آئین کے اندر ہے کہ 2 سے 3 مہینے حکومت ہو، تو وہ گزر جاتا ہے اور اس کا کوئی افیکٹ لوگوں پہ نہیں آتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹس کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس کو اگلے الیکٹڈ گورنمنٹس آ کے ریورس نہ کر سکے، تو وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہی ہیں، اور درست بھی ہے، ان کو فیصلے کا مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حل صرف الیکشنز میں ہے، اور الیکشن کی تاریخ کا جلد سے جلد اعلان کر دینا چاہیے، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ایک آئی تھی اعلامیہ کہ لاسٹ ویک آف جنوری، وہ ڈیٹ جو ہے میرا خیال ہے اگر دے دی جائے تو اضطراب جو لوگوں میں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ملک کے اندر بھی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے، جو آپ کے کاروباری لوگ ہیں، باقی سارے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی جو انسرٹنٹی ہے وہ الیکشن کی تاریخ جب اعلان ہو جائے گی تو ختم ہوتی رہتی تھی۔ نوری آباد والا کیس جو اس وقت 100 میگا واٹ بجلی کراچی شہر کو دے رہا ہے، اور وہ بجلی سب سے سستی بجلی ہے، اس کے لیے واپس در حاضر ہوئے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا اتنی سستی بجلی سندھ حکومت کا ایک پلانٹ دے رہا ہے کراچی کی شہریوں کو۔ میں کراچی کی شہریوں کو اور برڈن نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو خرچہ ہو رہا ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ ہونا چاہیے سارے لوگوں کا۔ میرے سمیت جو 16-17 لوگ آتے ہیں ادھر کراچی سے سارے نیب کورٹ کی ہیئرنگ پہ، اور یہاں سے پھر ایک تاریخ لے کے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی 28 نومبر کی تاریخ ملی ہمیں، تو اس سلسلے میں شاید 28 میں شاید اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں پتہ کہ اس دوران کیا ہو جائے، لیکن اس وقت جو کورٹ کی ہمارے حکم ہے وہ 28 نومبر کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف کی واپسی کا اور الیکشنز کا، تو ہم نے تو بہت پہلے سے کہا ہوا ہے کہ حل اس وقت صرف الیکشنز ہیں۔ ڈیلیمیٹیشن کا چل رہا ہے جو سلسلہ، اور وہ بھی اب میرے خیال ہے اپیلز کا تو ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے، 27 تاریخ تک، کل تک ہے وہ ٹائم جو اپیلز داخل ہو سکتی ہیں۔ اپیلز داخل ہو جائیں گی، الیکشن کمیشن اپنا جو بھی کارروائی ہے اس پہ مکمل کر کے اور جلد سے جلد الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کرے، الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کرے، اس لیے کہ سارے ملک میں، اور میں صوبہ سندھ کی خاص طور پہ بات کروں گا کہ سارا کاروبار حکومت کا، اور حکومت کا کاروبار اپنے لیے نہیں ہوتا، اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ سندھ کے لوگ اور اس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ اس کیفیت کی وجہ سے جو کیئر ٹیکرز کی ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو چھوٹا سا صرف اگزامپل دے سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پہ سندھ حکومت نے جو فلڈز آئے تھے 2022 والے، جو کہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب تھا،
उस सैलाब के बाद पहली बार एक इनिशिएटिव लिया था कि जो लोगों के घर गिरे हैं तकरीबन 21 लाख के करीब, वो उनको घर बना के देंगे। और बड़ा मुश्किल काम था, अल्लाह ताला ने मदद की और वो काम तेज़ी से हमने शुरू किया। ना सिर्फ घर बना के दे रहे बल्कि उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। अब वो काम मैं ये नहीं कहूँगा बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत शदीद स्लो हो गए। और मुझे समझ नहीं आती, मतलब इस वक्त जहाँ तक मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं कोई नहीं कहूँगा, मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 लाख घर बन रहे हैं, 21 लाख घर बन रहे हैं। अब मेरा घर बन रहा है और मेरे पड़ोस में आपका घर है, इसलिए कि हुकूमत वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, उनके लिए हमने फाइनेंसेस अवेलेबल करनी थी। हमने फेडरल गवर्नमेंट से हिस्सा लिया था, हुकूमत सिंध का हिस्सा था, वर्ल्ड बैंक, अभी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो सामने आ रही है और उन्होंने पैसे देने की बात की, लेकिन हुकूमत इतने मुस्तैदी से उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।